جعلهم بیوتا وجعلنی فی خیرہم بیتا انا خیرکم بیتا وخیرکم نصبا۔ تو حدیث پڑھی جائے نا تو پھر گونگا نہیں بنتے پھر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ نے تو عربی میں پڑھی ہے، تو جب عربی میں پڑھی جائے حدیث پڑھی جائے پھر بھی سبحان اللہ، اردو میں پڑھی جائے پھر بھی سبحان اللہ، سمجھ آئے پھر بھی سبحان اللہ، نہ آئے پھر بھی سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ اس بات میں سبحان اللہ کہیں کہ میرے کانوں میں وہ لفظ جا رہے ہیں جو کملی والے کی زبان سے نکلے تھے۔ سبحان اللہ۔ ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنچی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور فرماتے ہیں، سنیے، فرمائے اللہ خلق الخلق، اللہ پاک نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا، وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، اولا اللہ نے اس مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، وَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ان دو میں سے جو بہتر گروہ تھا اللہ نے مجھے اس گروہ میں رکھا، پھر ثم جعلهم قبائل، پھر اللہ نے لوگوں کے قبیلے بنائے، وَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، اس کائنات کا جو سب سے بہترین قبیلہ تھا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ قبیلہ عطا فرمایا، ثم جعلهم بیوتا، پھر اللہ نے لوگوں کے گھر بنائے، خاندان بنائے، وَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ گھر تھا اللہ نے مجھ محمد کو عطا فرمایا ہے۔ انا خیرکم بیتا وخیرکم نصبا، لوگوں سنو، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ گھر بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، سب سے اعلیٰ نسب بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ بریلی کے امام، میری آپ کی پہچان، سنیوں کی جان، کندھار کا غیرت مند پٹھان، امام احمد رضا خان، آپ نے جب یہ حدیث شریف پڑھی ہوگی نا، عرض کرتے ہیں آقا آپ جس گروہ میں رکھے گئے وہ گروہ سارے گروہوں سے اعلیٰ، جس قبیلے میں آئے وہ قبیلہ سارے قبیلوں سے اعلیٰ، جس گھر میں آئے وہ گھر ساری کائنات کے گھروں سے اعلیٰ، تو پھر مومن کا عقیدہ یہ ہے سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی۔ گونگے بندے کو معافی ہے، بیمار بندے کو بھی معافی ہے، لیکن جس کے سینے میں زور ہے منہ میں زبان ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ زبان بھی جان بھی اللہ نے نبی کے صدقے دی ہے۔ اگر نبی کا نام لینے میں کنجوسی کرنے والا اس نعمت کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ امام کہتے ہیں سب سے اولا ہو، اعلیٰ، سب سے بالا ہو، اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا۔ اور دیکھیں امام کیا کہتے ہیں، آج یوسف بھی ان کے طلبگاروں میں ہے، آج یوسف بھی ان کے طلبگاروں میں ہے۔ کیوں زلیخا تو نے دیکھا ہمارا نبی، کیوں زلیخا تو نے دیکھا ہمارا نبی۔ اور ایک عجیب تصور پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کا دن ہو،
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نبیوں سے پوچھوں. کس سے؟ نبیوں سے. کیا پوچھوں؟ انبیاء سے کروں عرض. کیوں مالک ہو؟ لیکن اب پوچھنے کا طریقہ دیکھیں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا؟ اب مطلب میں نبیوں سے پوچھوں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہتے ہیں پھر نبی جواب کیا دیں؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اللہ پاک نے میرے نبی کو جو گھر دیا، نبی پاک کہتے ہیں یہ گھرانہ ساری کائنات میں بے مثال ہے. اور سنیں اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر کسی کے دل میں نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہ ہو، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا. جملہ سمجھ آ رہا ہے؟ میں جتنی بات کروں گا میں کوئی کھڑی ہوئی بات نہیں کروں گا، تاریخ کا جھوٹا سچا واقعہ بھی نہیں بتاؤں گا، اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا محمد پاک کا فرمان پڑھوں گا. اہل سنت کے عقیدے کھڑے ہوئے نہیں ہیں، کیا ہم نے مسجد کے حجروں میں بیٹھ کے نہیں بنائے. اہل سنت کو اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے جو 15 صدیاں پہلے نبی کے جنتی صحابہ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. سنو میں نے کہا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا. دلیل دعوے پر دلیل نبی پاک کی حدیث اور حدیث سیاستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی میں. جامع ترمذی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام ابن حجر نے لکھا اگر کسی کے گھر میں حدیث کی یہ کتاب موجود ہو. کون سی کتاب؟ ترمذی. اگر آپ کو پڑھنا نہ بھی آئے میں مشورہ دوں گا خرید کے گھر میں رکھ لیں. امام ابن حجر کہتے ہیں جس کے گھر میں یہ کتاب ہو وہ یہ نہ سمجھے میرے گھر میں حدیث کی کتاب رکھی ہے، بلکہ وہ یہ گمان کیا کرے میرے گھر میں آمنہ کا لال خود جلوہ فرما ہے. سبحان اللہ. کتاب بھی کمزور نہیں ہے، حدیث کا راوی بھی کمزور نہیں ہے. حدیث کے راوی کا نام ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے چچا جان. اور وہ عباس جو اہل بیت میں سے، ہمارے یہاں اہل بیت کا ذکر بھی سلیکٹیو ہوتا ہے بھائی، وہ بڑا انہوں نے اہل بیت کا نام لیں پر جس کو لوگ جانتے ہیں معروف بات کریں، لیکن وہ اہل بیت جن کا ذکر کرنے میں لوگ شرماتے ہیں ان کا ذکر اہل سنت کے سٹیج پہ بڑے دھڑلے سے کیا جاتا ہے. حضرت عباس وہ ہستی ہے جنہیں نبی پاک اپنا والد کہہ کے بلاتے تھے. حضرت عباس وہ ہستی ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الام صدق اب من آزا امی فقد آزانی. اور لوگوں سنو، چچا جو ہوتا ہے چچا یہ باپ کی طرح ہوتا ہے. چچا باپ کی طرح ہوتا ہے. پھر فرمایا من آزا امی، جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف دی فقد آزانی، اس نے حضرت عباس کو نہیں مجھ محمد کو تکلیف دی ہے. ایک اور حدیث پڑھنے لگا. جب تک آپ کہیں گے میں کروں گا، نہیں کہیں گے میں چھوڑ دوں گا.
میں زبردستی دین سنانے کا قائل نہیں، نہ زبردستی دین پھونسا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کا مزاج، حضور نے فرمایا حدیث سنیے گا، العباس منی وانا منہ، عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں۔ آپ نے آج تک ایک ہی حدیث سنی ہے، دو سنی ہوگی، علی منی وانا منہ، سنیے نا، حسین منی وانا من الحسین، سنیے نا، صرف یہ دو ہی نہیں ہیں، اسی جس کتاب میں یہ دو ہیں اسی کتاب میں دو اور بھی ہیں، ایک میں نے پڑھ دی العباس منی، اور یہی ایک اور بھی ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر منی وانا منہ، لوگوں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں، ابو بکر مجھ سے ہے میں ابو بکر سے ہوں۔ میرے کو سننے کا سینہ، دیکھو سنی کسی کا نام لینے میں بھی نہیں شرماتا، سنی کے لیے کسی کے نام میں بھی کوئی گھٹن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں آقا تم سے جس رشتے کو رشتہ وہ رشتہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ۔ عباس مجھ سے میں عباس سے، علی مجھ سے میں علی سے، حسین مجھ سے میں حسین سے، ابو بکر مجھ سے میں ابو بکر سے۔ یہ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ عرب کے بعض قبیلے ہم بنو ہاشم والوں سے یعنی اہل بیت کے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے آپس میں مل کے خوش ہوتے۔ بظاہر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جواب سنیں، کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی فخاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے، جلال میں تشریف لائے اور اسی کیفیت میں ممبر پہ آ گئے، ممبر پہ آئے۔ اب سنیے اس بات پہ حدیث سنا رہا ہوں کہ جب تک اہل بیت سے محبت نہ ہو ایمان بندے کے دل میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ حضور ممبر پہ آ گئے، ممبر پہ آ کے فرمایا فَوَاللَّهِ، اب حدیث کے لفظ سنیے گا، لا يدخل الایمان فی قلب الرجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، لا يدخل نہیں داخل ہوتا الایمان ایمان فی قلب رجل کسی بندے کے دل میں، کب تک داخل نہیں ہوتا؟ حتی یحبکم، اے نبی کے گھر والوں جب تک وہ بندہ تم سے پیار نہیں کرے گا۔ اور کیسا پیار؟ فرمایا للہ ولرسولہ، وہ پیار کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہ ہو، وہ پیار کسی اور منفعت مقصد کے لیے نہ ہو، اس لیے پیار کرے کہ ان سے اللہ پیار کرتا ہے، اس لیے پیار کرے کہ ان سے رسول اللہ پیار کرتے ہیں، وَلِقَرَابَتِي، اور اس لیے پیار کرے کہ ان کو اللہ نے نبی پاک کا قریبی بنایا ہے۔ ایک اور حدیث شریف سنیں، جامع ترمذی سے ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ
سے پیار کیا کرو. کس سے؟ کس سے؟ اللہ سے پیار کرو. وجہ میں یاد زوبہ کو اس لیے کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اس لیے اللہ سے پیار کرو. وَأَحِبُّونِي، میں اللہ کی محبت کے بعد مجھ محمد سے پیار کیا کرو. اللہ سے تو اس لیے کریں کہ وہ رزق دیتا ہے. یا رسول اللہ آپ سے کیوں کریں؟ فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ مجھ سے تمہارا رب بھی پیار کرتا ہے. تیسرا حکم دیکھو، یہ نبی پاک کا حکم ہے امت کے لیے. احب اللہ لیغزوکم احبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو. اللہ سے اس لیے کرو کہ وہ رزق دیتا ہے، مجھ سے اس لیے کرو کہ مجھ سے رب پیار کرتا ہے. تو آپ کے اہل بیت سے کیوں پیار کریں؟ فرمایا احب اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے اس لیے پیار کرو کہ ان سے میں محمد خود پیار کرتا ہوں. اور ایک بات اور سنیں، ایک دعویٰ اور ہے، اگر کسی بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت میں کمی ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. پورا سمجھ آیا؟ اگر کسی بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت میں کمی ہو، اس کا کوئی عمل، اس لاکھ کرے، کروڑ حج کرے، زکات دے، نمازیں پڑھے، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کہ وہ اہل بیت سے پیار نہ کرے. سمجھ آئے؟ اب آپ مجھ سے پوچھے دلیل، میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنا. سنیں کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام دارقطنی اپنی کتاب کے اندر حدیث لائے، ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ ولم یصلی علی ولا علی اہل بیتی لم تقبل منہ. حضور نے فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھے وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَلَا عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے، کیا ہوگا؟ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں فرمائے گا. ایک اور بات بتاؤں اسی بات سے. اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عباس، یہ بھی اہل بیت میں سے نبی پاک کے سگے چچا کے بیٹے. جیسے حضرت علی حضور کے چچا کے بیٹے، ایسے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی نبی پاک کے چچا کے بیٹے. آپ روایت کرتے ہیں، حدیث مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی ہے، حدیث کنز العمار کے اندر امام علی متقی سندھی ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں لو ان الرجل صائد بین الرکن والمقام ثم صلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل فی النار. ابن عباس کہتے ہیں لو ان الرجل، اگر کوئی بندہ صائدہ بین الرکن والمقام، اپنا گھر چھوڑ کے کعبۃ اللہ کی کسی دیوار اور مقام ابراہیم کے درمیان پکا پکا ڈیرا لگا ہے، ادھر ہی رہنے لگ جائے اور وہاں رہ کے کیا کرے؟ ثم صلی وصام، دو ہی کام، نمازیں پڑھتا جائے، روزے رکھتا جائے. اب وہاں کا ایک عمل آپ کو پتہ ہے، ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہو گئی، اور یہ ساری زندگی وہاں نمازیں پڑھے، ساری زندگی وہاں روزے رکھے. ثم مات، پھر حرم کے اندر ہی
کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان مر جائے کتنا خوش نصیب ہوگا، کیسی جگہ مر گیا، لیکن ابھی ٹھہرے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، ہے بڑا نمازی ہے بڑا پرہیزگار ہے، کعبے میں پکا ڈیرا لگایا ہوا ہے، لیکن دل میں نبی کے اہل بیت کا بغض، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ادھر مرے گا داخل فی النار، اللہ اس کی نمازیں نہیں دیکھے گا، اللہ اس کے حدیث کے سجدے بھی نہیں دیکھے گا، اللہ اس کے کعبے کے طواف بھی نہیں دیکھے گا، اللہ اس کے حرم کے روزے بھی نہیں دیکھے گا، ادھر مرے گا ادھر مر کا دوست بھی ہو جائے گا۔ نمازیں کام آئی، روزے کام آئے، سجدے کام آئے، وجہ اہل بیت سے دشمنی، اہل بیت سے بغض۔ ایک اور حدیث پڑھو، اور یہ حدیث تھوڑا آسان کرتی ہیں حوالہ اس کا اصلی مقصد بھی ہے، لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں امام اہل سنت کا۔ امام اہل سنت نے یہ حدیث فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد میں لکھی ہے، سنیے۔ یہ آواز سے آپ کو مسلط نہیں ہو سمجھ آ رہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعرف حق اطرتی هو من ثلاث، اما منافقا خالصا، اما ولد زانیۃ، اما ولدت حملت امہ غیر طہر۔ اگر آپ ہضم کریں تو میں ترجمہ کر دوں۔ اہل بیت کی شان جیسے سنی پڑھتا ہے ایسے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ سنیں ابھی میں جب آخر میں اس کو کھولوں گا، ابھی میں اہل بیت پڑھ رہا ہوں، اور حدیثیں بھی وہ پڑھ رہا ہوں جس میں مطلق اہل بیت کی بات ہے، لیکن ابھی جب میں اس کو کھولوں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا بات کر رہا ہوں۔ سنو میں اب ترجمہ کر رہا ہوں، اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر ترجمہ یہ نہ ہو، کل بے شک کسی مولوی سے نہ پوچھ رہا، لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی مرضی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب اسکولوں میں بھی عربی پڑھائی جا رہی ہے، کسی عربی کے ٹیچر کو کہنا، یہ بات میں ریکارڈ ہو رہی ہے، کہنا اس عربی حدیث کا ترجمہ کرو کیا ہے، اگر یہی نہ ہو تو مجھے فون کر کے کہنا آپ نے ترجمہ غلط کیا تھا، اگر یہی ہو تو اہل بیت کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا۔ سنو من لم یعرف، جو نہ پہچانے حق کا اطرتی، میری اولاد کا حق، حضور فرمانے جڑا جنا میری اولاد کا حق نہ پہچانے، اما سے ہوا من ثلاث، وہ تین میں سے ایک ہوگا، اما منافقاً خالصاً، یا تو وہ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے۔ کون؟ جو اہل بیت کا حق نہ پہچانے۔ دوسرا اما ولد زانیۃ، وہ زنا کرنے والی عورت کا بچہ ہے۔ وہ جو اہل بیت کا، ابھی میں اہل بیت ہی کہہ رہا ہوں، وہ جو اہل بیت کا حق نہ پہچانے وہ کسی زانیہ کا بچہ ہے۔ تیسرا فرمایا وحملت امہ غیر طہر، یا پھر اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ ناپاکی کی حالت میں بدی کی ہے۔ یہ جو بندہ اہل بیت کا حق نہ پہچانے، اہل بیت کی عزت قدر منزلت نہ پہچانے، حضور فرماتے ہیں یا پکا منافق ہے یا حرامی ہے۔ حرامی ہے یا پھر ناپاکی کی پیداوار ہے۔ اس کی آپ کیوں کرتا ہے؟
ہر گئے اس حدیث سے حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مسجد میں ایسی بات تو میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ پھر قرآن کی آیت کیسے پڑھیں گے مسجد میں؟ قرآن میں بھی ہے پھر کیا کرے گا؟ خیر اب سمجھے بات یہ طے ہوئی. اب آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. اہل بیت سے محبت نہ رکھنے والا مومن، اب جو نہیں بولے گا مجھے اس میں شک پڑے گا. اہل بیت سے محبت نہ رکھنے والا مومن، اہل بیت سے محبت نہ رکھنے والے کی کوئی عبادت قبول، اہل بیت سے محبت نہ رکھنے والے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا. اہل بیت سے محبت نہ رکھنے والا حلالی. اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر نبی پاک کی بیویوں کا ہے. اہل بیت نبی گھر والے. آپ کے یہاں کوئی آپ کو دعوت دے، اس کا شاید جی کسی بھی آئے ہو دعوت پہ کہا نہ بھی آئے ہو، مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر والے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو دعوت شادی میں ماما اہل خانہ، کیا مطلب بیوی بچوں سمیت، یہی ہے نا؟ تو لفظ اہل بیت میں پہلے کون آئے گا؟ نبی پاک کی ساری بیویاں. اب جو کہ میں خدیجہ کو تو مانتا ہوں، عائشہ کو نہیں مانتا، اس نے اہل بیت کو مانا. فاطمہ زہرا کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا. ابھی تو بات یہ ہے اہل بیت تو شروع ہی عائشہ صدیقہ سے ہوتے ہیں. اور سب اہل سنت کا مزاج، ہم نبی کی بیویوں کو پہلے سلام کرتے ہیں، نبی کی اولاد کو بعد میں سلام کرتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں اہل اسلام کی وہ مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام. اس کے بعد نبی پاک کی ساری اولاد، کیا بولا میں نے؟ اولاد نہیں، ساری اولاد بولا. نبی پاک کی چاروں بیٹیاں. کیوں جی؟ آپ کو کہتے ہیں بیٹی ایک ہی تھی. میں نے کہا کیسے؟ کہا فضائل سب سے زیادہ فاطمہ کے آئے، ذکر سب سے زیادہ ان کا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر تو پھر پڑھا ہی نہیں ہے. میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹی دی. کتنی؟ اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہو تو منہ نہ بنایا کرو. اگر بیٹی گھر میں پیدا ہونا بری بات ہوگی تو اللہ محبوب کو 4 کیوں دیتا؟ میرے نبی کو اللہ نے، اب میں آپ سے پوچھوں چاروں کے نام بتائیں تو ایک تعداد ہے جو نہیں بتا سکتے. یہ ہمارے سنت کا حال ہے. نبی پاک کی سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب، کیا نام؟ دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری کا نام ام کلثوم، اور چوتھی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ مفتیہ مجتہدہ فاطمہ الزہرا. میں نے کہا خدا کی قسم، حالانکہ یہ تاریخ ہی بات ہے، اس پر بھی تاریخ نہیں پڑھتے ہم، اس سے بھی قرآن پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ نبی سے کہتا ہے قل لازواجک و بناتک، اے نبی کہو اپنی زوجہ سے نہیں ازواج سے. کیا مطلب کہ زوجہ کی ایک نہیں ہے، ایک سے، کیونکہ قرآن نے جمع کر کے کہا. اسی طرح کہا کل ازواجک و بنتک نہیں بناتک. اے نبی کہو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں، بیٹی نہیں بیٹیوں. اگر ایک ہی ہوتی قرآن کہتا کل ازواجک و بنتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹی سے کہو. لیکن قرآن نے کہا نہیں، بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں. اور
بات بتاؤں آپ، عربی میں یہ جو جمع ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں تو ایک ایک ہے، دو جمع ہو گئی. عربی میں ایسے نہیں ہے. عربی میں ایک واحد ہے، دو تسنیہ ہے، تین سے جمع شروع ہوتی ہے. آپ سمجھے نہیں میری بات؟ عربی میں جمع شروع ہی جب قرآن نے بنات کہا تو یہ ثابت ہو گیا کم از کم تین تو ہیں، اور تین کا ہی لوگ انکار کرتے ہیں. تین قرآن نے ثابت کر دی. بناتی کا اپنی بیٹیوں کم از کم تین تو ہوگی، جب ہی جمع بنے گی تو تین قرآن نے ثابت کر دی، چوتھی کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے. نبی پاک کی ساری اولاد اہل بیت میں داخل ہے. ہاں یہ بھی سنو، لیکن اس ساری اولاد میں جو رتبہ اللہ نے فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کو دیا ہے، یہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. احب الیک من اہل بیتک، نبی پاک سے پوچھا گیا آپ کے سارے اہل بیت میں آپ کو سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا سارے آپ کے اہل بیت ہیں، لیکن آپ کو سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ فرمایا الحسن والحسین، مجھے یہ دونوں ایک نہیں. نبی پاک نے فرمایا من احب هذان وامهما واباهما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، جس نے ان دونوں سے پیار کیا. کتنے سے؟ ایک سے، دونوں سے. حسین کا دن مناؤ، حسین کے نام پہ کپڑوں کے رنگ بھی بدل لو، اپنے ہولیے بھی بدل لو، ہیں جی ہاتھوں میں زیور بھی پہن لو. تو حسن کا دن تمہارا باپ منائے گا. حسن فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں ہے، حسن مولا علی کا بیٹا نہیں ہے. حسن امام حسین سے رتبے میں بھی بڑا ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، صحابیت میں بھی بڑا ہے، مقام میں بھی بڑا ہے، سرداری میں بھی بڑا ہے. حسن وہ امام ہے جس کو حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. پھر حسین کا دن منانے والوں کیا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ حسن کا بھی دن منایا جائے؟ کیوں جی؟ سلام یا حسین تو سلام یا حسن کیوں نہیں؟ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جو ہمارے سنی رنگ بدل کے خالی پھٹے ہوئے شاپروں کی طرح اڑتے ہوئے ادھر ادھر جاتے ہیں نا، یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ میں تو اپنی عوام سے بات کر رہا ہوں کہ جب حسین پاک کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں پوچھا کرو حسین کا ایک بڑا بھائی بھی ہے، وہ حسن مجتبیٰ. اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ اگر کہتے ہیں جی اس کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ ان کا نام ہماری طبیعت سے میل نہیں کھاتا. وجہ یہ ہے کہ اس حسن نے امیر اسلام، فاتح شام، خال المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تھی. تم نے کیا سمجھا کہ صرف کالے کپڑے پہننے کا نام حسینیت ہے؟ نہیں، حسین کی بات ماننا حسینیت ہے. اور سنو، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب کا نام ہے. جب حضرت امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، بیعت کر لی، تو امام حسین سن کے دوست اشارے میں پوچھتے ہیں آنکھوں سے، حسین تمہارا کیا خیال ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں انہو امامی، میں کیوں نہیں بیعت کروں گا؟ حسن میرا بھی امام ہے. سنو، امام حسن نے صلح کی، خبردار کو یہ کہے کہ ڈر بھی کی.
40,000 کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ عرب والوں کی کھوپڑیاں آج بھی میری مٹھی میں ہیں، لیکن پھر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نانا ڈیوٹی لگا کے گئے تھے۔ تھا بخاری مسلم، نبی پاک نے فرمایا امام حسن کو، کبھی آپ برکات شرح مشکات میں اللہ آپ کو توفیق دے، آپ پڑھ کے دیکھیں، یہ منظر پورا لکھا ہے ملا علی قاری نے۔ آپ کہتے ہیں امام حسن مسجد میں آئے، نبی پاک نے اٹھا کے خطبے کے دوران یہاں اپنی گود میں بٹھایا، ینظروا الیہ مرۃ و ینظروا الی الناس مرۃ، ایک بار حضور امام حسن کو دیکھتے، ایک بار لوگوں کو دیکھتے۔ پھر حضور نے فرمایا، ایسے امام حسن کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیسا سردار ہے؟ لوگ سرداری کے لیے خون کی ندیاں بہاتے ہیں، کہا نہیں یہ ایسا سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ امام حسن کی نانا نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ صلح کرنی، تو 40,000 کا لشکر ہوتے ہوئے بھی لڑے نہیں، کیوں؟ کہ نانا سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور امام حسین کی ڈیوٹی تھی کہ کربلا میں دین کے لیے گھرانہ لوٹا دینا ہے۔ صرف 72 تھے، پھر بھی لڑ گئے اور سب کچھ لٹا دیا، وجہ نانا سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی وعدہ پورا کیا، انہوں نے بھی وعدہ پورا کیا۔ میں نے کہا ان کو وعدہ پورا کرنے پہ سلام ہے، ان کو وعدہ پورا کرنے پہ کیوں نہیں سلام ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک بات اور سنیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے مجھے اور آپ کو پیار ہے۔ میں نے اپنی کہا جو پیار نہ کرے وہ حرامی ہے۔ امام حسین ہمارے امام ہیں۔ امام حسین ہمارے امام کا کیا مطلب ہے؟ جس کی پیروی کی جائے، ما یقتدی بھی، جس کی اقتدا کی جائے، یعنی امام کی پیروی کرنے والا مقتدی ہوگا، جس کی پیروی کرے گا وہ امام ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ امام نے جو کہا وہ ماننا پڑے گا، نہیں امام کی مانیں گے یا اپنی مرضی کریں گے؟ جی امام کی۔ امام جب شہید ہونے کے لیے جانے لگے، 4 ہی بڑی کتابیں تاریخ کی، البدایہ، کامل ابن اسیر، طبری، تاریخ ابن خلدون، چاروں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب بنت علی کو بلایا، اب آپ نہیں بولتے، امام جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ امام نے اپنی بہن کو کہا ایک سنی، اے میری بہن قسم اٹھا، کیا کہا؟ کس بات پہ؟ کہا میں شہید ہو جاؤں تو تم میرے پیچھے اپنا گریبان چاک نہیں کرے گی۔ نہیں آج تو سبحان اللہ بولے، میں شہید ہو جاؤں، یہ بہن سے حلف لے رہے ہیں، حلف، میں شہید ہو جاؤں تو تم اپنے منہ پہ تماچے نہیں مارے گی، میں شہید ہو جاؤں تو تم اپنا سینہ نہیں پیٹے گی، پھر کیا کرے گی؟ فرمایا اصبرنا علیکنا وعلیک شرع محمد، فرمایا زینب دکھ بڑے آ چکے اور ابھی اور آنے والے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ وعدہ کر، اصبرنا علیکنا، زینب کیسے دکھ آئیں گے، تو نے صبر کا پہاڑ بن کے کھڑا ہونا ہے، اور کیا کرنا ہے؟
لیکن نانا کی شریعت کو نہیں چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں ہم غم میں مغلوب ہو گئے۔ میں نے کہا تجھے زیادہ غم ہے یا زینب پاک کو زیادہ غم ہے؟ تجھے زیادہ غم ہے یا امام زین العابدین کو زیادہ غم تھا، جنہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اور حالت یہ ہو گئی کہ تم تو 10 دن بھی وہ غم نہ کر سکو، اور وہ بھی سارا نمود و نمائش ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے تماشا امام زین العابدین نے کربلا کے بعد ساری زندگی، کربلا ہوا 61 میں، آپ کا وصال ہوا 98 یا 93 میں، آپ نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی آتا تھا، فرماتے تھے مجھے کربلا والوں کی پیاس یاد آتی ہے۔ لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ بتا دے، کوئی تاریخ کا حوالہ دکھا دو، امام زین العابدین نے کربلا سے لے کے دمشق تک، دمشق سے لے کے مدینہ تک، پھر مدینے میں زندگی گزارنے میں ایک دن بھی غم حسین نے ماتم کیا۔ امام زین العابدین نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے۔ حضرت زینب نہیں کرتی۔ یہ کون ہے؟ امام حسین کی سگی بہن۔ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے کا نام امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام امام علی رضا، امام علی رضا کے بیٹے کا نام امام حسن عسکری، امام حسن عسکری کے بیٹے کا نام امام محمد تقی، امام محمد تقی کے بیٹے کا نام امام محمد نقی، اور انہی کی اولاد میں پھر تشریف لائیں گے امام محمد مہدی۔ ان میں سے کسی بندے سے بتاؤ کسی نے ماتم کیا ہو؟ نہیں۔ تو پھر ان کو زیادہ غم ہے یا آج کسی کو زیادہ غم ہے؟ سمجھ آئی؟ اگر کسی نے ماتم کرنا ہے نا یا رونا ہے نا تو وہ اس بات پہ روئے کہ حسین امام تھا اور وہ سر کرنے کے بعد نیزے پہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا، اور میرا سر دھڑ پہ ہے، میرے سینے میں جان ہے، میں 360 دنوں میں بھی 30 سے 12 نہیں پڑھ رہا تھا۔ رونا ہے تو اس بات پہ رو، رونا ہے تو اس بات پہ رو 2 یا 3 محرم کو قافلہ حسینی کربلا میں آ گیا، اور 3 محرم سے 10 محرم تک فرض تو فرض ہے، حسین کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، اور مجھے 10 محرم کو بھی 5 نمازیں پوری پڑھنے کی توفیق نہ ملے تو رونا اس بات پہ چاہیے، اس بات پہ نہیں رونا چاہیے کہ یہ ہوا اور یہ نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، غم تازہ کرنے کے لیے مصائب بیان کرنا، یہ ہمارے سنی خطیب بھی کرتے ہیں، غم تازہ کرنے کے لیے مصائب بیان کرنا یہ حرام ہے، اور دنیا کو یہ کہنا کہ اہل بیت کر کچھ نہیں سکتے تھے، مظلوم تھے، بے بس ہو گئے تھے۔ میں نے کہا بے بس ہو کے مارے گئے تو پھر کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ سب کچھ کر سکتے تھے، چاہتے تو سارا نقشہ بدل دیتے، لیکن نہیں کرتے تھے کیونکہ نانا سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ کسی نے کہا تھا کر کے قربان اپنے اساس تمام، کہہ رہے تھے کربل میں میرے امام، بچ گیا میرے نانا کا دین متین، رو رہی ہے سکینہ تو کیا بات ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، غم حسین کالے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، غم حسین ننگے پاؤں پھرنے کا نام نہیں ہے، غم حسین 5 وقت کی نماز کی پابندی کا نام ہے، غم حسین قرآن شریف پڑھنے کا نام ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، بلکہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں نے آج اپنے امام کے لیے کیا پڑھا؟ 2 نفل بھی پڑھے؟ 1 سپارہ قرآن بھی پڑھا؟ نہیں۔ نعرہ ہم سے جتنے مرضی لگوا لیں، لنگر میں ہمیں 1 دفعہ کھلا کے دوسری دفعہ پھر بیٹھا دیں، نا میں بھی پڑھوں گا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، ہم یہ اپنا آپ نے مجھے پیسے بھی پھینکنے ہیں، نعرے بھی لگانے ہیں، لیکن اگر میں کہوں دل حسینی ہے، جان حسینی ہے، یہ چہرہ کیوں نہیں حسینی ہے؟ سوال ہے نا،
10 دن کے عاشق مت بنو. مجھے کسی نے کئی جگہ کیا سوال کیا غازی محرم کیسے گزارے. میں نے کہا یہ سوال نہ پوچھیں, یہ پوچھیں زندگی کیسے گزارے. محرم صرف حسین کا نہیں ہے, صدیاں حسین کی, زمانہ حسین کا. پوری زندگی ایسے گزارو کہ نام حسین اور حسین کے نانا کا لیے جاؤ, اور کردار سے حسین اور حسین کے نانا کے طریقے کی خوشبو آتی ہے. کچھ باتیں کاغذ پر لکھ کر مجھے دی گئی, لیکن یہ ہیں بہت زیادہ ہیں. 14 سوال ہیں. اب ہر سوال کے 2 منٹ بھی لگائیں تو یہ کم از کم 40 منٹ ہیں. کچھ تو میں نے اختصار سے بتا دیا کہ ایک تو ماتم کا لکھا ہوا ہے. ماتم کرنا شریعت اسلامیہ میں, میرا جملہ سمجھیے گا, ماتم کرنا اسلامی شریعت میں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. مسلمان کے لیے جائز. رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو اپنے گریبان پھاڑے, اپنے چہرے پہ تمانچہ مارے, اپنے سینے کو پیٹے, وَلَيْسَ مِنَّا, وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ عمار ابن یاسر والا, جو موٹی موٹی باتیں وہ میں بتا دیتا ہوں. عمار ابن یاسر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اسے باغی گروہ قتل کرے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو امیر معاویہ نے قتل کیا تو زیادہ امیر معاویہ باغی تھے. سنیں, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یا عمارو ستقتل فئۃ باغیہ, اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. باغی گروہ قتل کرے گا. یہاں اس حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہے نہیں ہے, تو پھر یہاں باغی گروہ کی جگہ امیر معاویہ کا نام کیوں لکھا؟ کہتے ہیں وہ لوگ جو امیر معاویہ کے لشکر میں تھے انہوں نے قتل کیا. سنیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے وہ لوگ جو دونوں طرف لڑائی چل رہے تھے, انہی کو باغی کہتے ہیں. اسی لیے تو باغی کہا کہ وہ اس لشکر میں تھے لیکن امیر کی اطاعت میں نہیں تھے. انہوں نے اپنے طور پہ عمار ابن یاسر کو جب وہ نکل رہے تھے تو ایک جگہ ویرانے میں شہید کر دیا. اس کا گناہ امیر معاویہ پر نہیں ہے. اگر ہو بالفرض تو میں ایک موٹی بات کرنے لگا ہوں. آپ کو آج یہ حدیث پہنچی ہے تو یہ حدیث امام حسن کو بھی پتہ تھی یا نہیں پتہ تھی؟ سبحان اللہ بولے. اگر پتہ تھی پھر امام حسن نے اس باغی سے صلح کی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر امام حسن نے صلح کر لی تو پھر پیچھے بولنے کی گنجائش نہیں رہی, کیونکہ حسن ہمارے امام ہیں. جب امام نے صلح کر لی تو محمدی کو کیا لگے؟ اسی سوچنا لے نہیں, اسی منگڑ والے. اور امام کہتے ہیں یہ صحیح ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک سوال یہ تھا کہ روشنی پڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رافضی اور خارجی کیسے کہتے ہیں؟ سنیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی علی کرنے سے بندہ رافضی ہوتا ہے. توبہ توبہ. علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر ہمارے ایمان کی جان ہے. علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا. صحابہ کرام کی توحید کرنے سے بندہ رافضی ہوتا ہے. جو بندہ صحابہ کرام پہ طعنہ زنی کرے, ان کو برا کہے, مثلا میں کھل کے کہتا ہوں, کہے جی صدیق اکبر نے فاطمہ زہرا کا باغ دبایا, کہے جی حضرت عمر نے اہل بیت سے ظلم کیا, کہے جی امیر معاویہ نے معاذ اللہ بغاوت کی, معاذ اللہ وہ کافر ہوئے, جھگڑی ہوئے, ایسا بندہ پکا رافضی ہے. اور یہ بھی بتاؤں, بات لمبی ہو جائے گی لیکن چونکہ اب آپ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے, ابو بکر صدیق کو برا کہنے والا, یہاں سید بہت سارے بیٹھے ہوئے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ
میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ابو بکر صدیق کو برا کہنے والا ابو بکر صدیق کو برا نہیں کہتا، سیدوں کے نانا کو برا کہتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ سنیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں ہم 12 کو نہیں، ہم اہل بیت کے ہر چاند کو اپنا امام کہتے ہیں۔ مولا علی کے 18 بیٹے ہوئے اور ہمارے نزدیک سارے امام ہیں۔ کربلا میں صرف حسین اور عباس نہیں شہید ہوئے، کربلا میں ابو بکر بن علی بھی شہید ہوئے، عمر بن علی بھی شہید ہوئے، عثمان بن علی بھی شہید ہوئے۔ ان کے نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ خیر سنیں، عبد الرحمن بن ابی بکر یہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی کا نام ہے اسما۔ کیا نام ہے؟ اسما۔ ابو بکر صدیق کے دوسرے بیٹے محمد بن ابو بکر، ان کے بیٹے کا نام ہے قاسم۔ یعنی ابو بکر صدیق کا ادھر ہے پوتا ادھر ہے پوتی، ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی، قاسم بن محمد اور اسما بنت عبد الرحمن دونوں کی شادی ہوئی، ان کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ہے ام فروا۔ کیا نام ہے؟ ام فروا۔ یہ ام فروا رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ صدیق اکبر کی یعنی اس کا والد بھی صدیق اکبر کا پوتا ہے، اس کی ماں بھی صدیق اکبر کی پوتی ہے، ام فروا۔ اس ام فروا کی شادی کس سے ہوئی؟ امام زین العابدین کے پہلے بیٹے امام محمد باقر سے۔ یعنی یہ بہو بن کے آئی امام زین العابدین کے گھر میں۔ ام فروا اور امام باقر کی شادی ہوئی، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام ہے امام جعفر صادق۔ جعفریہ یہ ان کے نام پہ ہے، امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کے آگے لڑی میں نے پڑھی، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے علی رضا، ان کے بیٹے حسن عسکری، ان کے بیٹے محمد تقی، ان کے بیٹے علی نقی، اور انہی کی اولاد میں آئیں گے امام محمد مہدی۔ امام مہدی کی کنیت ابو بکر ہے۔ اب مجھے بتائیں، اب امام جعفر کے والد کا نام امام باقر، والد کا نام، ان کی والدہ کا نام ام فروا۔ امام باقر بیٹے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں مولا علی کے اور فاطمہ زہرا کے۔ یہ باپ کی لڑی ہے، ماں کی لڑی پڑھو، حضرت ام فروا امام جعفر صادق کی ماں ہے۔ ام فروا کے والد کا نام قاسم ہے، ان کے والد کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، حضرت عمر، وہ عمر جس کو حضور نے فرمایا رأیت الشیاطین من الجن والانس فروا من عمر، حضور نے فرمایا میں نے شیطانوں کو دیکھا ہے، جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، پہچان کیا ہے؟ اور میں فروا من عمر، میرے عمر کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین کے ایک بیٹے شہید ہوئے جن کا نام تھا امام علی اکبر۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس نے ان کا نام نہ سنا ہو۔ سنا ہے نا؟ لوگ علی اکبر کا سہرا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک بات ذرا اوپر تک لے جاؤں آپ کو، علی اکبر کی ماں کا نام ہے سیدہ شہر بانو۔ سبحان اللہ، ہمارا یہی تو المیہ ہے۔ یہاں کوئی بندہ اس لڑے گا اور اس گھر میں پڑھ رہا ہوتا تو وہ جھوٹی باتوں پہ بھی چھت سے لگ رہے ہیں، اور میں آپ کو سچی اور مستند باتیں بتا رہا ہوں، آپ پھر بھی ایسے بیٹھے گے جیسے پتہ نہیں کب ہماری جان چھوڑو گے۔ امام علی اکبر کی ماں کا نام سیدہ شہر بانو۔ سیدہ شہر بانو جو ہے ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ جب ایران فتح ہوا تو پورا بادشاہ بھاگ گیا، اس کا خاندان قیدی بنا کے مدینے لایا گیا، تو یہ سیدہ شہر بانو مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئی نا، لوگوں نے حضرت عمر سے کہا آپ امیر المومنین ہیں، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے،
آپ اس طرح کریں ان کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کر دیں۔ سنو حضرت عمر نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اس وقت ہم سب میں اگر اس بادشاہ کی بیٹی کے لائق کوئی بندہ ہے تو وہ مولا علی کا بیٹا حسین ہے۔ اس سیدہ شاہربانوں کا نکاح امام حسین سے پڑھانے والے کا نام عمر فاروق ہے۔ اس سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ امام علی اکبر ہے۔ اور امام زین العابدین کے 8 بیٹے ہیں، 8ویں بیٹے کا نام عمر ہے۔ اور میں رات کو ایک جگہ میں نے بیان میں کہا یہ 11 امام مولا علی سے لے کر امام نقی تک ان کی اولادوں کے نام آپ اکٹھے کریں تاریخ سے 50 سے زیادہ عمر نام لکھ لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق نے کہا تھا ابو ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر۔ وہ سنو ابو بکر عمر کی محبت ایمان ہے، ان سے دشمنی رکھنا یہ کفر ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو آج یہ تہیہ کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے، کریں گے ہم نام کے حسینی نہیں بنیں گے، کام کے حسینی بنیں گے۔ ہم حسین کا نام بھی لیں گے، 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے۔ ہم حسین کا نام بھی لیں گے، ہم قرآن بھی پڑھیں گے اور ایسی جگہوں سے بچیں گے جہاں نام اہل بیت کا لیا جائے اور طعن و تشنیع نبی کے صحابہ پر کی جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ حضور نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، فقولوا لعنة الله على شركم، ان سے کہنا تمہارے شر پہ اللہ کی۔ آپ بولتے نہیں ہیں کیونکہ آپ بھی بیچ میں بیٹھتے ہوں گے جا کے۔ فقولوا لعنة الله على شركم، حضور نے کہا جو میرے صحابہ کو برا کہنے کے لیے محفل سجائے اس محفل میں بیٹھنا نہیں ہے، اور وہ محفل سجانے والوں کو کہنا تمہارے شر پہ اللہ کی، تمہارے شر پہ اللہ کی۔ ادھر ادھر دیکھو جو نہیں بولنا اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، تمہارے جو صحابہ کو برا کہے اس کے شر پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بہت سے بنائے اور اہل سنت کے عقیدے پہ بہت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔